السلام علیکم ناظرین، وصال نبوی سے کچھ دن پہلے حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر گیری کے لیے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے حجرے میں تشریف لائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت شفقت سے انہیں اپنے پاس بٹھا لیا اور ان کے کان میں آہستہ سے کوئی بات کہی، جسے سن کر وہ رونے لگی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی اور بات ان کے کان میں کہی، جسے سن کر وہ ہنسنے لگی۔ جب چلنے لگی تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے ان سے پوچھا، اے فاطمہ، تیرے رونے اور ہنسنے میں کیا بھید ہے؟ حضرت سیدہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، جو بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اخفاء میں رکھی ہے میں اسے ظاہر نہ کروں گی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد ایک دن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے اس دن کے واقعے کی تفصیل پوچھی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، پہلی دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ پہلے جبرائیل امین سال میں ہمیشہ ایک بار قرآن مجید کا دور کیا کرتے تھے، اس سال خلاف معمول دوبارہ کیا ہے۔ اس سے قیاس ہوتا ہے کہ میری وفات کا وقت قریب آ گیا ہے۔ اس پر میں رونے لگی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اہل بیت میں سے سب سے پہلے مجھے ملو گی اور تم جنت کے عورتوں کی سردار ہوگی۔ اس بات سے مجھے خوشی ہوئی اور میں ہنسنے لگی۔ رحلت سے قبل جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بار بار غشی طاری ہوتی تو حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کا دل ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ فرمایا، ہائے میرے باپ کی بے چینی! حضور نے فرمایا، تمہارا باپ آج کے بعد بے چین نہ ہوگا۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال سے حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا پر غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ انہوں نے بے اختیار ہو کر فرمایا، پیارے باپ نے دعوت حق کو قبول کیا اور فردوس بری میں داخل ہوئے۔ آج جبرائیل کو ان کے انتقال کی خبر کون پہنچا سکتا ہے؟ پھر دعا مانگی، بار الہا، روح فاطمہ کو روح محمد کے پاس پہنچا دے۔ خدایا مجھے رسول کریم کے دیدار سے مسرور کر دے۔ الہی بروز محشر شفاعت محمد سے محروم نہ فرما۔ بعض روایتوں میں ان سے ایک مرثیہ بھی منسوب ہے جو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال پر کہا۔ اس مرثیے میں وہ کہتی، آسمان غبار آلود ہو گیا، آفتاب لپیٹ دیا گیا، دنیا میں تاریکی ہو گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد زمین نہ صرف غمگین ہے بلکہ فرط علم سے شق ہو گئی۔ ان پر قبیلہ مضر کے لوگ اور تمام اہل یمن روتے ہیں، بڑے بڑے پہاڑ اور محلات روتے ہیں۔ اے خاتم الرسول، خدا آپ پر رحمت نازل فرمائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تجہیز و تکفین کے بعد صحابیات اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم تعزیت کے لیے حضرت فاطمہ کے پاس آتے تھے، لیکن ان کو کسی پہلو قرار نہ آتا تھا۔ تمام کتب سیر متفق ہے کہ حضور کے وصال کے بعد کسی نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کو ہنستے ہوئے نہیں دیکھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی کا سب سے زیادہ صدمہ سیدہ فاطمۃ الزہرا کو ہوا اور وہ ہر وقت غمگین و دل گرفتار رہنے لگی۔ ان کا دل ٹوٹ چکا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے 6 ماہ بعد ہی 3 رمضان المبارک 11 ہجری کو 29 سال کی عمر میں وفات پا گئی۔